some of the brothers had requested me to actually deliver this lecture in Urdu, but when I saw these young children, I said it's probably not appropriate. But anyway, in order to fulfill their wish, I'm going to say a few words in Urdu as well, inshallah, so that our elders don't get upset with me particularly. میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو درس تھا اس کا ٹاپک ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ ہے ملحمہ الکبریٰ، جس کو کہتے ہیں بہت بڑی جنگ، بہت بڑی جنگ۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب پہلی اور دوسری جنگ عظیم جس کو کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی تھی تو اس میں ظاہر ہے کسی حد تک مسلمان بھی انوالو تھے، تو اس وقت کئی لوگوں نے کہا کہ شاید یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بتایا تھا، یہ اس کے بارے میں علم دیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ملحمہ الکبریٰ جو بڑی جنگ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے، یہ قیامت کے قریب واقع ہونے والی، اور قیامت کے قریب اس طرح واقع ہوگی کہ اس کی تفاصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ وہ یہ کہ مسلمانوں ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان آپس میں ایک صلح ہوگی، ان کا آپس میں معاہدہ ہوگا، اور پھر مسلمان اور عیسائی مل کے اپنے ایک دشمن سے لڑیں گے، اور وہ دشمن کون ہوگا وہ اس کے بارے میں احادیث میں وضاحت نہیں ہے کہ وہ کس مذہب کے ہوں گے، کس دین کے ہوں گے، یا کس علاقے کے ہوں گے، احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہمیں اس میں اپنی قیاس آرائیاں کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ مسلمان اور عیسائی مل کے اپنے دشمن کے خلاف لڑیں گے۔ اس جنگ میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو مشترکہ جو جنگ ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ جب فتح مل جائے گی تو پھر عیسائیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو کے صلیب وہ لہرائے گا اور کہے گا کہ ہمیں فتح ملی ہے اس صلیب کی وجہ سے، جبکہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ اس صلیب کو توڑ کے کہے گا نہیں، اللہ کی قسم ہمیں اللہ کی طرف سے یہ مدد اور یہ نصرت اور یہ فتح نصیب ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں غصے میں آ کے عیسائی وہ اس مسلمان کو جس نے صلیب توڑی ہوگی اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر اس طرح مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ اتنے بڑے لیول کی اور اتنے بڑے پیمانے کی یہ جنگ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80 جھنڈے عیسائیوں کی طرف سے ہوں گے، 80 جھنڈے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 جو ہے وہ لوگ لڑنے والے ہوں گے۔ تقریباً اس کو اگر آپ ضرب دیں تو تقریباً یہ 960,000 تقریباً 1 ملین کے قریب بنتا ہے، 1 ملین کے قریب یہ عیسائی اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف وہ پلاننگ کریں گے اور ان سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز کہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے صلح کے معاہدے کو وہ توڑ دیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر آپس میں ان کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور اس جنگ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا حال یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں سے 1/3 وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس جنگ سے بھاگ جائیں گے، اس جنگ سے بھاگیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں دے گا، ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا 1/3 مسلمان لشکر میں سے یا مسلمانوں میں سے ان لوگوں کا ہوگا جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے بہترین شہداء ہوں گے۔ اور تیسرا جو 1/3 ہے مسلمانوں کے لشکر کا، ان کو اللہ رب العالمین فتح نصیب کریں گے، اور ان کو جب فتح نصیب ہو جائے گی تو اور مسلمان یہ اللہ ان کو وکٹری دے گا، ان کو فتح دے گا، اور ان کے دشمن پہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسلمانوں کی آرمی کے ساتھ مضبوط ان کو کرنے کے لیے دمشق سے، یہ سب کچھ دمشق کے قریب ہوگا، اور بعض علماء نے اس کی تحدید کی ہے کہ حلب کا جو علاقہ ہے وہاں ہوگا، پھر دمشق سے لوگ آ کے مسلمانوں کے یعنی مزید مسلمان آرمی کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر وہ اپنی اگلی پلاننگ کریں گے۔ لیکن دوسری طرف
غیر مسلم وہ پھر یا مسلمانوں کے دشمن وہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں گے اور دنیا بھر سے مسلمان آرمی کو جوائن کرتے جائیں گے اور ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ پھر ایک جنگ ہوگی اور اس میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو پہلے مرحلے میں ان کو شکست ہوگی کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے سارے کے سارے وہ شہید کر دیے جائیں گے، لیکن بعد میں بڑے پیمانے پہ ایک جنگ ہوگی، اس میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے، اور یہ جو فتح ہوگی اس فتح کے ہوتے ہی ابھی مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے کہ الحمدللہ اب امن ہو گیا، دشمن سے ہمیں نجات مل گئی، اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی۔ اچانک پھر دجال کا ظہور ہو جائے گا، پھر دجال آئے گا، اور یہ جو دجال کے آنے سے کچھ وقت پہلے کی جو جنگ ہے، اس جنگ کی قیادت یا مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کرنے والے امام مہدی ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ کے نام سے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد دجال کے ظاہر ہونے پہ پھر جیسے احادیث میں تفصیل سے اس کا ذکر آتا ہے، چونکہ اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، میں بریف اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دجال کو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اس کو قتل کریں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ان کو یہ دنیاوی موت ان کو نہیں آئی، وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور جیسے احادیث میں تفصیل ہے کہ وہ دمشق میں وہ اتریں گے، آسمانوں سے اتریں گے، اور پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور دجال کو وہ قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے رہنمائی فرمائی ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اسی طرح اپنی نماز کے تشہد میں یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جو آپ کو حصن المسلم جو دعاؤں کی کتاب اس میں مل جائے گی، یہ دعا ہر کسی کو یاد کرنی چاہیے اپنی نماز میں، ہر نماز کے تشہد میں اس دعا کو پڑھا کریں۔ اور تیسرا دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو آپ کوشش کریں کہ مکہ اور مدینہ میں رہائش اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری زمین پہ چکر لگائے گا، مکہ اور مدینہ کی طرف بھی جائے گا، مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مکہ اور مدینہ کی حدود پہ، اس کی سرحدوں پہ فرشتے، نگران فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ دجال کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ مدینہ کے بارے میں خاص طور پہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے مدینہ میں جتنے منافق ہوں گے وہ بھاگ کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے، مدینہ میں صرف صحیح پکے سچے مسلمان رہ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شیطان اور شیطان کے ہر قسم کے فتنے سے اور اٹیک سے محفوظ رکھے، دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین ہمیں، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین پہ استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔